فرمایا کہ نہیں مرو گے یا نہ مرو اس وقت تک، یعنی تمہیں موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ تم تسلیمات والے نہ بن جاؤ، الا وانتم مسلمون۔ عام اسلام لانا عام بات ہے اور ایمان میں جانا اور بات ہے، اسے بھی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ کیا؟ ایمان کا دعویٰ کیا۔ اللہ پاک نے فوراً آیت نازل کی، فرمایا محبوب ان کو فرما دیں کہ یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، انہوں نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، ابھی یہ مسلم ہیں، ابھی یہ اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو اس سے آگے کے درجے ہیں، ان درجوں میں سے ایک درجہ مومن ہونے کا ہے، ابھی یہ اس تک نہیں پہنچے۔ لہذا ہمیں یہ آیا کریمہ تعلیم دے رہی ہے کہ پہلا سٹیپ اگر روزہ رکھ لیا ہے تو اس سے اگلے سٹیپ میں اللہ کی بندگی میں آ جاؤ۔ بندگی میں آ گئے ہو تو درس قرآن میں آ جاؤ، درس قرآن میں آ گئے ہو تو اپنی اصلاح کر لو، اور اگر اصلاح کر لی ہے تو پھر اس پر عمل کر لو، عمل کر لیا ہے تو پھر اللہ والے ہو جاؤ، یعنی تقوی میں حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پھر رب ذوالجلال نے اسی تقوی کے حوالے سے اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ سورہ الاحزاب کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ فرمایا اے نبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقوی پر استقامت اختیار کرو۔ یہ نہیں کہا کہ تقوی اختیار کرو، تقوی پر استقامت۔ اس آیت کے کچھ کنٹینٹ ہیں جس لیے، یعنی کچھ سیاق و سباق ہے جس کے لیے فرمایا۔ اگر آپ عام معمول میں دیکھیں تو تقوی کا حکم تو کائنات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ خود حضور نے کئی بار فرمایا، کچھ لوگوں نے بعض چیزوں پر اعتراض اٹھایا تو حضور نے فرمایا بدبختو، اگر اس کائنات میں میں نہیں اللہ سے ڈروں گا تو کون ڈرے گا، یا مجھ سے بڑھ کر کون ڈرنے والا ہے اللہ سے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہ بات تھی کہ کفار و مشرکین جو تھے، وہ کفار و مشرکین دین کے معاملے میں مذہبی معاملات کے ساز باز کرنا چاہتے تھے، سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین، محبوب ہرگز ان کفار و مشرکین کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی کسی آفر کو قبول نہیں کرنا۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطبے کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں بعض اولو العزم انبیاء اور رسل کے تقوی کی بھی بات کی ہے کہ انہوں نے جو اپنی اقوام کو، اپنی امتوں کو دعوت تقوی دی۔ ایک بات تو ہم بڑی کلیئرٹی سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل جو مبعوث فرمائے، ان سب کا بنیادی مقصد تقوی ہی تھا، اللہ سے ڈرانا ہی تھا، اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کو بلانا ہی تھا، یہی مقصد تھا نا، اسی کے لیے سب کام کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے قرآن کریم میں انبیاء اور رسل کے تقوی کی بات کی اور ان کا ذکر کیا، اور وہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے کہ آپ نے دعوت تقوی دی، تو اس کے لیے سورہ نوح کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعوا۔ فرمایا اللہ کی عبادت و بندگی بجا لاؤ، واتقوا اور اس سے ڈرو، اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعوا اور اس کے حکم کی پابندی کرو، اطاعت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے اللہ پاک نے ذکر کیا اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقوا۔ فرمایا جب ان کو، یعنی ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام
اپنے بھائیوں کو یعنی اپنے قبیلے کو اپنی امت کو کہہ رہے تھے، کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ استفہامیہ انداز سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز ہے جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے تقوی سے، اللہ کی طرف آنے سے کیا چیز ہے جو تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہے؟ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سیدنا صالح علیہ السلام آپ کے تقوی کو ذکر کیا اور سورہ الشعراء آیت نمبر 142 میں ذکر کیا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ صالح علیہ السلام کے تقوی کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہوئے کچھ ایسا ہی کانٹینٹ ذکر کیا اللہ پاک نے، فرمایا کہ صالح اپنے قومی بھائیوں سے اسی طرح پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے، کون سی چیز تمہیں اللہ سے غافل کیے ہوئے ہے، کیا وجہ ہے کہ تم غفلت میں مارے ہوئے ہو؟ معزز سامعین گرامی قدر، اسی طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے تقوی کا ذکر آیا، مگر ہم یہ تقوی جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جو تقوی اپنا لیتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ملتا کیا ہے، ان رب ذوالجلال کی طرف سے انعام و اکرام کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کی جائے، اس کے حکم کی پابندی کی جائے اور پھر وہ اپنے بندے کو محروم رکھے، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا۔ وہ تو کہتا ہے میری طرف میرے بندے 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آتا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم وہ قدم بڑھائیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں کامل کرتا ہے، جو اللہ کی خشیت میں کامل کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کا حقدار بناتا ہے اور اس کی بندگی کے مینرز، اس کی بندگی کے آداب سکھاتا ہے، اس کی طرف جو جاتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کے تقوی کو اپنا لیتا ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 طرح کے انعام ذکر کیے ہیں قرآن میں، 2 اقسام انعام کی ذکر کی ہیں۔ ایک ہے دنیاوی انعام، ایک ہے دنیاوی انعام اور ایک ہے اخروی انعام، یعنی اللہ کی ذات اپنے متقی کو، تقوی اختیار کرنے والے کو دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا اور اللہ پاک کل حشر میں بھی اسے رسوا نہیں ہونے دے گا، کل حشر میں بھی اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آؤ ہم یہ قرآن سے دیکھ لیتے ہیں، سب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جو میرا تقوی اختیار کر لے، میرا متقی بن جائے، اس کو پہلا انعام یہ دیتا ہوں کہ معاملات میں آسانی پیدا کر دے۔ پہلا انعام یہ دیتا ہوں کہ معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے ایک دقت اور مشکل دنیا میں یہ بھی ہوتی ہے نا، معاملات کی تنگی، حالات کی تنگی، دشواریاں، دنیاوی الجھاؤ، مسائل، تکالیف، مسائل گھریلو، معاشرتی، طرح طرح کے پیش آتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، تقوی اختیار کرنے والے متقی کو دیکھو ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماہ رمضان، حضرت علامہ صاحب، تو وہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ پاک جو انعامات عطا فرماتا ہے، اس میں پہلا انعام ذکر کیا کہ معاملات میں آسانی کرتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو میرا تقوی اختیار کرے، جو مجھ سے ڈر گیا، يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ، میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں ہر کام، مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے سارے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس کے ساری دشواریاں، مشکلات، اس کے لیے ہر راستہ جو ہے وہ ساحل کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت نے جو اپنے متقی بندے کو، تقوی اختیار کرنے والے کو ذکر کیا اور عطا فرمایا، وہ سورہ آل عمران کی آیت 120 میں اللہ نے ذکر کیا، فرمایا کہ جو شخص میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اسے دشمن سے نجات دے دیتا ہوں، یعنی وہ
मुत्तकी का कोई दुश्मन हो, कोई ज़ाहरी दुश्मन, कोई बातनी दुश्मन, यानी एक जो सामने आ जाए, एक जो दिल में बुरा जाने उसके लिए हसद, बुग़्ज़, अदावत और नफरत रखता हूँ। हर किस्म के दुश्मन से उसे मैं मावरा कर